کیا آپ ایسے ملک کے بارے میں جانتے ہیں جہاں کوئی 40 سال تک نہ تو باہر آ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اندر جا سکتا تھا؟ سرحدیں لوہے کی دیواریں بن گئیں اور عوام کئی دہائیوں تک اپنی ہی سرزمین پر قیدی بن گئے۔ یہ یورپی ملک البانیہ کا سیاہ ترین باب ہے، جسے ایک ڈکٹیٹر نے 40 سال تک قید خانہ بنا کر رکھا۔ لیکن کیوں؟ وجہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس کا آغاز اس وقت ہوا جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو ایک طرف یورپ تباہی کے بعد ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا، لیکن دوسری طرف البانیہ آمریت کی دلدل میں پھنس گیا، کیونکہ یہاں ڈکٹیٹر انور خواجہ نے اقتدار سنبھالا، جو سخت گیر کمیونسٹ لیڈر تھا۔ اقتدار میں آنے کے بعد اس نے وعدہ کیا آزادی، خوشحالی اور برابری کا، مگر وعدے کے برعکس اس نے ملک کو ایک خوفناک قلعے میں بدل دیا۔ انور خواجہ نے سوویت یونین کے علاوہ باقی پوری دنیا کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے، لیکن جب ماسکو نے مغرب کے ساتھ نرم رویہ اپنایا تو اس نے سوویت یونین سے رشتہ توڑ دیا۔ پھر انور خواجہ نے چین کا ہاتھ تھاما، مگر جب چین نے مغرب سے تعلقات بنائے تو اس نے چین سے بھی ناطا توڑ دیا۔ اس کے بعد البانیہ پوری دنیا میں تنہا رہ گیا، کیونکہ انور خواجہ کو ہر طرف دشمن نظر آتے تھے۔ امریکہ، سوویت یونین، یونان، یوگوسلاویہ سب البانیہ کے امر کی نظر میں حملہ آور تھے۔ اس خوف کا ایک خطرناک نتیجہ نکلا۔ ملک میں ایک عجیب منظر پیدا ہو گیا، کیونکہ ملک بھر میں ہزاروں کنکریٹ کے بنکر بن گئے تھے۔ پہاڑوں پر، کھیتوں میں، ساحل پر ہر جگہ بنکر نظر آ رہے تھے، جو آج بھی موجود ہیں۔ یہ بنکر اس زمانے کی کہانی بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ایک ڈکٹیٹر نے اپنی قوم کو خوف کے سائے میں جکڑ دیا تھا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ڈکٹیٹر انور خواجہ نے 1967 میں البانیہ کو دنیا کا پہلا ایتھسٹ ملک قرار دیا۔ اس اعلان کے بعد مساجد اور گرجا گھر بند کر کے مذہبی رسومات پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ہر طرف خوف کا راج تھا۔ ان دنوں حکومت کے خلاف ایک لفظ بھی بولنا اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا، کیونکہ ڈکٹیٹر انور خواجہ کی خفیہ پولیس سیگوریمی شہریوں کے اندر رہ کر ان پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھی۔ دوست، رشتہ دار، حتیٰ کہ گھر کے افراد بھی جاسوس نکل سکتے تھے۔ خوف ایسا تھا کہ لوگ سرگوشی میں بھی حکومت کا نام لینے سے ڈرتے تھے۔ اس زمانے میں باقی یورپ کاریں بنا رہا تھا، فیکٹریاں لگا رہا تھا، لیکن البانیہ کے حالات اتنے خراب تھے کہ یہاں لوگ غربت اور بھوک سے لڑ رہے تھے۔ باقی دنیا کو کچھ بھی علم نہیں تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس ملک کے دروازے دنیا کے لیے بند تھے۔ پھر 1985 میں ڈکٹیٹر انور خواجہ کا انتقال ہوا، لیکن اس کے باوجود اس کی بنائی ہوئی تنہائی اور خوف کی دیواریں 1990 تک قائم رہیں۔ آخرکار 90 کی دہائی میں البانیہ کی تقدیر بدلی۔ عوام کے سخت احتجاج کے بعد 1990 میں کمیونسٹ پارٹی کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ اس طرح کمیونزم کا خاتمہ اور جمہوریت کا آغاز ہوا، اور پہلی بار دنیا نے دیکھا کہ البانیہ کے عوام کس کرب میں جی رہے تھے۔ انور خواجہ کی آمریت نے البانیہ کو یورپ کا قید خانہ بنا دیا تھا۔ 40 برس یہ ملک ایک ڈکٹیٹر کے خوابوں اور خدشوں کے اندھیروں میں قید رہا۔ جمہوریت قائم ہونے کے بعد البانیہ بھی ترقی کے راہ پر گامزن ہوا۔ یورپ، امریکہ اور دیگر ممالک سے تعلقات بحال کیے۔ آج البانیہ نیٹو کا رکن ہے، یورپی یونین کی رکنیت کے لیے امیدوار بھی ہے۔